اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. فيمسكها كآية يمسك السماء أن تقع على الأرض وأنزلنا من السماء ماء بقدر من كفايتهم فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فيموتون مع ذواتهم عطشا. اچھا جی، اب اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی قدرت کو بیان کیا تھا. اس میں فرمایا تھا کہ من توین سے بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. جہاں جہاں ثم آیا ہے وہ چونکہ بعید استبعاد ہے اس لیے وہاں ثم آیا ہے، اور جو قریب الفہم ہے اس کے لیے فا آیا ہے. مثلا مٹی کو نطفہ بنانا، کہاں مٹی کہاں نطفہ، بہت بڑی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، نطفہ جو پانی کا قطرہ ہے اس کو خون علقہ بنانا، علقۃ حمراء بنانا، دمن جامدا بنانا، یہ بھی بعید ہے، استبعاد کی وجہ سے ثم آیا. پھر فخلقنا العلقۃ مضغۃ، یہ قریب ہے اس لیے کہ خون کا ٹکڑا جب جم جائے تو گوشت بن جاتا ہے، تو وہ قریب ہے اس کے لیے فا استعمال ہوا، اور الی آخرہ. اور ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ پھر بعید استبعاد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بے جان ہے اور اس میں جان پڑ گئی. ثم انشأناہ خلقا آخر، جان پڑ گئی. یا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے ان کو انسان کی شکل دے دی، حیوان کی شکل نہیں دی ہے. یا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو عالم بطن سے عالم دنیا میں منتقل کر دیا. یہ سب بعید استبعاد کی وجہ سے ثم آیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال تو یہ ہے کہ 27 کو زیادہ احتمال ہے، اس لیے کہ آخری عشرہ میں 27 مانے 7 ہے، 20 کے ساتھ 7، اور 7 کے لیے 7 کے اندر تکمیل اور 7 کے اندر برکت ہے. پھر انہوں نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے طبقات 7 بنائے ہیں. 7 کیسے؟ توین 1، نطفتن 2، علقتن 3، مضغتن 4، فکسونا العظام لحما 5، 6، ثم انشأناہ خلقا آخر 7 ہو گئے. ہم نے انسان کو توین سے بنایا 1، پھر ہم نے توین کو نطفہ بنایا 2، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا 3، پھر ہم نے علقہ کو مضغہ بنایا 4، پھر ہم نے مضغے کو عظام بنایا 5، پھر ہم نے عظام کو لحم پہنایا 6، ثم انشأناہ خلقا آخر 7. یہ 7 انسان کے 7 طبقے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی غذاؤں کو بھی اس طرح 7 بنایا. انسان کی غذا انبتنا فیہا حبا 1، عنبا 2، قضبا سبزیاں ترکاریاں خضراوات 3، زیتونا 4، نخلا 5، اور حدائق غلبہ 6، وفاکہۃ 7. اور ابن میں 2 تفسیر ہے. ابن کے ایک معنی یہ ہے کہ جانوروں کا کھانا، تو وہ انسان کا نہیں ہے، اور دوسرے معنی ابن کی دوسری معنی ہے عام. جب ابن کے معنی عام ہو تو پھر فاکہۃ کی قسم ہے، تو 7 ہو گئے. تو فرمائے لیلۃ القدر کو بھی یوں سمجھ لیں.
فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ برکت والا ہے، برکت دیتا ہے، جو احسن الخالقین ہے. اور احسن الخالقین، خالق تو ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ احسن الخالقین کیسے ہے؟ یعنی احسن المقدرین والمصورین، مقدرین جو تدبیر کرتے ہیں، تصویر بناتے ہیں. تو جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اذ تخلق لہو طینا من الطین طیرا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تخلق پیدا کرتے تھے یعنی بناتے تھے، تصویر بناتے تھے، من الطین، طین سے، طیرا پرندہ، تو وہ گویا کہ بمعنی مصور تھے. تو احسن الخالقین یا احسن المقدرین، مقدرین کے معنی مصورین یا مقدرین کے معنی مدبرین، جو تدبیر کر کے کسی چیز کو بناتے ہیں. اور احسن کی تمیز، ممیز کے مطلب تمیز محذوف ہے لعلم به، کیونکہ خود بخود معلوم ہے. یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین خلقا، پیدا کرنے کے اعتبار سے احسن ہے اللہ تعالی. دوسرے لوگ تصویر بناتے ہیں، روح نہیں ڈال سکتے، اللہ تبارک و تعالی تصویر بناتے ہیں اور روح بھی اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. اور فتبارک اللہ هو احسن الخالقین، اللہ تعالی احسن الخالقین ہے. احسن الخالقین اللہ کی لیے صفت نہیں، اس لیے کہ اللہ معرفہ ہے، اور احسن الخالقین یہ نکرہ ہے، اس لیے کہ احسن اسم تفضیل اور اسم فاعل اور اسم مفعول جب اپنے مضاف الیہ کی طرف مضاف ہو، اپنے فاعل اور مفعول کی طرف مضاف ہو، تو اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں. اور اضافت لفظی تعریف پیدا نہیں کرتی، تخصیص پیدا کرتی. یا اللہ مبین ہے اور احسن الخالقین اس کا بیان ہے، یا اللہ مبدل منہ ہے، احسن الخالقین اس کا بدل ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین کے بارے میں قصہ مشہور ہے کہ عبداللہ ابن ابی سرح کتابت کر رہے تھے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب اس آیت پر پہنچ گئے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اس کے سننے سے پہلے اس نے خود پڑھا فتبارک اللہ احسن الخالقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا انزلت، تو وہ مرتد ہو گیا کہ یہ قرآن تو میں نے بھی بنایا. حالانکہ ایک جز اگر اتفاقاً کوئی بنا دے تو اس کا مطلب توڑا ہے کہ وہ قرآن کریم کو بنا سکتا ہے یا آیات کو بنا سکتا ہے. درسگاہوں کی کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کرنے کی ذمہ داری نبھائیں. نیز طلبوں کو بتلا دے کہ اوپر جانے کا جو صدر دروازہ ہے مین گیٹ، وہ شام 7 بجے روزانہ بند کروا دیا جائے گا. اس سے پہلے اپنی ضروری اشیاء نکالنا چاہے تو نکال لیں. لیکن اس پر عشق تو وہ مرتد ہوا، مکہ مکرمہ چلا گیا. مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا، لیکن وہ غائب ہوا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی سفارش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، لیکن پھر ان کے اسلام کو قبول فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خاموشی اختیار کی کہ شاید کوئی اس کو قتل کرے. صحابہ نے فرمایا آپ نے اشارہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اشارات کنایات سے کام لے. بہرحال ان کا ایمان قبول ہوا. بعد میں انہوں نے اپنے اس ارتداد کا کفارہ یوں کیا کہ بہت بڑے مجاہد بن گئے، اور افریقہ کا بہت بڑا حصہ جس میں لیبیا وغیرہ شامل ہے انہی کے مبارک ہاتھوں پر فتح ہوا. اور یہ بہت بڑے کمانڈر ان چیف تھے جن کے حالات پڑھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کتنے اونچے آدمی بن گئے تھے. لیکن اس پر اشکال ہے
کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین مکی آیت ہے، تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں لکھا ہوگا، اور جو روایت ہے اس میں یہ مذکور ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ ہوا اور پھر وہ مکہ مکرمہ بھاگ گیا. تو مدینہ منورہ میں کیسے لکھا جبکہ سورت مکی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین مکی صورت ہو، لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ منورہ میں لکھوانا چاہتے تھے تو انہوں نے لکھا. جیسے مکی صورت ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مکی صورت ہے تو مکہ میں لکھی جائے اور مدینہ میں اس کی کتابت نہ ہو، مدینہ میں بھی کتابت ہو سکتی ہے. اور ہاں کذا انزلت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے یہ اسی طرح نازل ہے اگرچہ آپ کو معلوم نہیں. کیونکہ سب صحابہ حافظ سنے تھے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم بعد ذلک، یہاں ثم اپنے حالت پر ہے. اپنی حالت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی لمبی ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ مدت کے بعد تم لمیتون مرنے والے ہو. میت اس کو کہتے ہیں جو زندہ ہے اور مرنے والا ہو، اور میت اس کو کہتے ہیں جو فی الحال مرا ہوا ہو. ایا سائلی تفسیر میت و میت فدونک قد فسرت ان كنت تعقل فمن كان ذا روح فذلك میت وما المیت الا من الى القبر يحمل. جو قبر میں اٹھا کر لے جایا جائے اس کو میت کہتے ہیں. عام لوگ جو زندہ ہیں ان کو میت کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، اگرچہ میت اس کو بھی کہتے ہیں جو مرا ہوا ہو، لیکن لغوی اعتبار سے الذی یموت. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے حساب اور جزا کے لیے. یہ ثم یہ بھی اپنے حال پر ہے اس لیے کہ کافی مدت کے بعد حساب اور جزا کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل کہ میری عبادت کرو اس لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا. اب نمبر 2، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بتحقیق ہم نے پیدا کیا فوقکم تم سے، تمہاری اوپر پیدا کیے 7 طرائق 7 آسمان. آسمانوں کو طرائق کیوں کہتے ہیں؟ طرائق طریقتن کی جمع ہے، اور طریقتن راستے کو کہتے ہیں. یہ فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں، کبھی پہلے آسمان میں کبھی دوسرے کبھی تیسرے میں فرشتے آتے جاتے ہیں، اس لیے طرائق. یا طرائق پیمانے طبقات، اس لیے کہ جو طرائق طریقتن راستہ ہے، ایک راستہ اس کے بعد دوسرا راستہ اوپر والا، تو یہ جیسے ایک راستہ اس کے اوپر دوسرا راستہ اس کے اوپر تیسرا راستہ، اسی طرح آسمانوں کے اندر بھی طبقات ہیں. تو طرائق ہمارے طبقات، ایک طبقہ اوپر دوسرا طبقہ. بیضاوی نے کہا ہے کہ 7 طرائق کا مطلب یہ ہے کہ طرق بعضها علی بعض، بعض آسمانوں کو دوسرے بعض پر منطبق کر دیا گیا ہے، درمیان میں خلا نہیں. یہ فلاسفہ کا مذہب ہے، مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے. فلاسفہ کہتے ہیں ایک آسمان دوسرے آسمان پر فٹ اور سٹ کر دیا گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں ایک آسمان دوسرے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے. لأنها طرق الملائکۃ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں ہیں مخلوق سے تحتہا جو آسمانوں کی نیچے ہے غافل بے خبر. ہم غافل نہیں ہیں ان تسقط علیہم کہ ان پر گر جائے، ہم نے ان کو تھام رکھا ہے، ہم نے ان کو پکڑ رکھا ہے. فتہلکہم تاکہ ہلاک کرے ان کو، بل نمسکھا جیسی دوسری آیت پر یمسک السماء ان تقع علی الارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روک رکھا ہے گرنے سے زمین پر. وانزلنا من السماء ماء، یہ تیسری دلیل. اور ہم نے برسایا ہے آسمان سے، یعنی اوپر سے، کیونکہ آسمان سے تو نہیں ہے پانی، اوپر سے بادل سے. ماءً پانی کو، بقدر مقدار کے ساتھ، یعنی اگر ہم سارا پانی اوپر سے برسا دیں یا بہت زیادہ برسا دیں تو سب ہلاک ہو جائیں گے، سیلاب آ جائے گا، سونامی آ جائے گی. بقدر من کفایتہم جو ان کے لیے کافی ہو. فاسکناہ فی الارض، بس ہم نے ٹھہرایا ہے پانی کو زمین میں. پانی زمین میں ٹھہرایا ہے حوض کی شکل میں، تالاب کی شکل میں،
اور چشموں کی شکل میں، کنووں کی شکل میں، اور اسی طرح پہاڑوں پر برف وغیرہ کی شکل میں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اس کی پائپ لائن مقرر کیے ہیں جو زمین کی رگوں میں وہ پانی پہنچتا ہے اور سب لوگ کنووں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پانی کے خزانے پہاڑوں اور محفوظ جگہ پر بنائے ہیں تاکہ نجاست اس کے ساتھ نہ ملے، غلاظت نہ ملے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم بے شک عَلَى ذَهَابٍ ختم کرنے پر، بھی پانی کی، لقادرون قادر ہے کہ ہم پانی کو ختم کریں. پانی کو ختم کریں اس طرح کہ پانی اتنا گہرا ہو جائے کہ تمہارے لیے نکالنا مشکل ہو، یا پانی ختم کریں اس طرح کہ پانی خراب کر دیں. اور بعض کہتے ہیں اب تصعید ہے کہ پانی اتنا اوپر ہو جائے کہ تم پانی کو استعمال نہیں کر سکو گے بلکہ تم پانی کے اندر ڈوب جاؤ گے. یہ تیسرا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اور پہلا اور دوسرا معنی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ذہاب کے معنی ختم کرنا ہے، اور پھر معنی ذہابن کا مطلب چلانا، کہ ہم پانی کو اوپر چلا دیں اور تم ڈوب جاؤ گے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. بعض روایات میں آتا ہے کہ جیحون، سیحون، دجلہ، فرات اور نیل یہ جنت میں سے ہیں، اور ترفع عند القیامت، قیامت کے قرب میں ان کو اٹھا دیا جائے گا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. یہ سیحون، جیحون، دجلہ اور فرات یہ مبارک دریا ہے، ان کے قرب میں بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوئے ہیں. دجلہ اور فرات تو ظاہر ہے عراق، امام احمد سے لے کر امام ابو حنیفہ تک وہاں تھے، امام شافعی وہاں رہے. اور نیل مصر ہے، مصر بھی علم کا مرکز رہا. اور جیحون اور سیحون یہ دونوں ماوراء النہر میں ہیں، وہاں بھی علماء کی، مشائخ کی، صوفیہ کی کثرت ہے. ماوراء النہر کا مطلب ازبکستان ہے آج کل. فیموتون، پس مر جائیں گے، مع دوابہم جانوروں کے ساتھ، عطشا پیاس کی وجہ سے. فانشأنا لکم بہ جنات، پس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے پانی کی وجہ سے باغات، من نخیل کھجور، واعناب انگور. اور یہ عرب میں زیادہ فواکہ ہیں اس لیے ان دونوں کی تخصیص ہوئی. وَلَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ، اور لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ، تمہارے لیے، فِيهَا ان باغات میں، فواکہ ثمرات ہے، پھل ہے، کثیرۃ بہت زیادہ. ومنها تأکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو بطور تغذی، بطور تفقع، تغذی کے طور پر، غذا کے طور پر، جیسے نخیل اور اعناب، اور فواکہ کے طور پر دوسرے پھل. تأکلون صیفاً، صیف میں الگ ہے، وشتاءً، اور شتاء میں، ہر ایک موسم کے الگ الگ پھل ہوتے ہیں. وشجرۃ تخرج من طور سیناء، اور ہم نے پیدا کیا درخت کو، انشأنا شجرۃ، تخرج جو نکلتا ہے، من طور سیناء، طور سینا سے، سینا اور سینا، تو من طور سیناء یہ دونوں ملا کر کے پہاڑ کا نام ہے، اس کو طور سینا کہتے ہیں. یعنی سینا جگہ کا نام ہے اور طور پہاڑ کا نام ہے. وہ پہاڑ جو صحرائے سینا میں واقع ہے اور صحرائے سینا میں واقع ہے، اس صحرا کو صحرائے سینا کہتے ہیں. طور پہاڑ اور سینا جگہ جہاں پر پہاڑ واقع ہے اس کو صحرائے سینا کہتے ہیں. اور یا مضاف الیہ دونوں مل کر کے پہاڑ کا نام ہے، یعنی پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں. سینا محل اور طور حال نہیں ہے، بلکہ اس پہاڑ کا نام، جیسے غار حرا تو اس کا نام ہے طور سینا. اور یا سینا کے معنی ثنا سے ہے، اور ثنا جمیل و خوبصورت. من طور سینا، خوبصورت طور سے. اس زمانے میں خوبصورت تھا اور اس میں ہر قسم کے پھل وغیرہ اور ہر قسم کے درخت تھے. آج کل وہاں کچھ نہیں. جیسے طائف پہلے زمانے میں باغات کی جگہ تھی، آج کل وہاں کچھ نہیں. بکسر السین و فتحها،
ومنع الصرف غیر منصرف ہونا علمیت اور تانیث کی وجہ سے ہے. تانیث کیوں ہے؟ للبقعۃ کیونکہ بقعۃ ہے بتا تانیث یعنی بقعۃ ہے اور علم ہے تو اس لیے من طور سیناء آیا. تنبت بالدہن یہ درخت تنبت بالدہن یہ ایک معنی تنبت اگتا اور نکلتا ہے یہ درخت بالدہن حال کونہا متلبسۃ بالدہن ایسے حال میں کہ وہ تیل کے ساتھ متعلق ہے تیل والا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلا درخت دنیا میں زیتون تھا اور طوفان نوح علیہ السلام کی طوفان کے بعد سب سے پہلا درخت جو اگا ہے یہ تو واللہ اعلم. یہ جو ترجمہ کیا اس میں تنبتوں کو متعدی نہیں بنایا. تنبت نکلتا ہے اگتا ہے بالدہن متلبسۃ بالدہن اور اگر اس کو متعدی بنا دے تنبتوں کو من کی وجہ سے با کی وجہ سے تو پھر معنی یہ ہوگا تم بے تو دہنا تیل کو اگاتا ہے تیل کو پیدا کرتا ہے اگر تنبتو ہو. اور رباعی میں سے ہے تم بے تو اور ثلاثی میں سے تنبتو دونوں آیا ہے. اگر رباعی میں سے ہو تو تم بے تو اور با زائد ہے بالدہن الباء زائدۃ علی الاول اگر رباعی ہو. ومعدیۃ اور تعدیہ یعنی تعدیہ کے لیے ہے علی الثانی اگر تنبت ہو. یہ ہے شجرۃ الزیتون. شجرۃ الزیتون زیتون میں بہت زیادہ فائدے ہیں جن فوائد کا ذکر انشاءاللہ وہاں آئے گا. والتین والزیتون وطور سینین وصبغ للآکلین اور اس میں سالن ہے للآکلین کھانے والوں کے لیے. اس کے تیل کو بطور سالن استعمال کرتے ہیں. تیل ہے اس کے اوپر بعض لوگ زعتر ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں. بس کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جیسے عرب لوگ یا متعرب لوگ جو عرب بنتے ہیں یہاں عطف علی الدہن یہ صبغ دہن پر عطف ہے. دہن ہے اور صبغ للآکلین ہے. ادام یصبغ اللقمۃ لقمے کو رنگدار بناتا ہے. تو صبغ کے معنی ادام ہے. ادام کو صبغ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے لقمہ رنگدار ہو جاتا ہے. اور ادام اس لیے کہتے ہیں کہ ادام کے معنی موافق ہے موافقت ہے. جب سالن میں روٹی ڈال کر کھاتے ہیں تو حلق اور منہ کے ساتھ موافق ہے اور اگر سوکھا کھاتے ہیں تو پھر حلق اور منہ کے ساتھ موافق نہیں ہے. پیغام سے حافظ ہے کہ ڈالتے ہیں ڈبوتے ہیں لقمے کو فی ہے تیل میں اور وہ زیتون کے تیل کو زیت کہتے ہیں اور مطلقاً تیل کو دہن کہتے ہیں. یہ 3 یا 4 ہو گئے. بہرحال جتنے بھی ہو گئے 3 ہو گئے 4. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بے شک تمہاری لیے فی الانعام انعام میں جانور اور چوپائے ابل بقر غنم اس کو انعام کہتے ہیں. ولا يقال له الانعام الا ان يكون فيه الابل جب تک ابل نہ ہو تو ان کو انعام نہیں کہیں گے. انعام میں ابل ہونا ضروری ہے اس لیے کہ ابل عرب کی نزدیک سب سے بڑی نعمت اس کو سکینۃ البر کہتے ہیں. اس میں لعبرتن عبرت ہے وعظ ہے. تعتبرون بها کہ تم سبق حاصل لیتے ہو سبق لیتے ہو بها انعام کے ساتھ. کیسے؟ نسقیکم مما فی بطونها ہم تم کو پلاتے ہیں بفتح النون وضمها نسقیکم نسقیکم مما فی بطونها جو ان کے پیٹ میں ہے جو ان کے پیٹ میں ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم آپ کو وہ پلاتے ہیں. مما فی بطونها تو بطونها کی ضمیر راجع ہے انعام کو. اگر کوئی اشکال کرے کہ سورہ نحل میں یہ آیت آئی ہے وہاں مما فی بطونہ ہے اور یہاں بطونها ہے. بطونها تو ٹھیک ہے اس لیے کہ انعام کی طرف ضمیر راجع ہے تو مؤنث ضمیر جمع کی طرف راجع ہوتی ہے. لیکن جو نحل میں ہے نحل میں دیکھیں صفحہ 221 221 مصیبت یہ ہے کہ جلالین میں آیات کے نمبر نہیں لکھے اس لیے صفحہ نکالنا مشکل ہوتا ہے.
یعنی اتنا بڑا کام نہیں کیا کہ آیت کا نمبر نہیں ہے جلالین 221، لیکن یہ ہے کہ ایک ہی نسخہ ہے سب کا جلالین۔ آخر میں دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آپ کے لیے جانوروں میں سبق لینا ہے، نصیحت لینی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تم کو پلاتے ہیں، مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، وہاں ہی آیا ہے، یہ وہاں ہی اس لیے آیا ہے کہ مقصود وہاں پر مؤنثات کا بیان ہے، یعنی مؤنث کا بیان ہے، اس لیے بعد میں آیا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم تم کو پلاتے ہیں دودھ، کہاں سے؟ من بین فرث، گوبر سے، ودم اور خون سے، یعنی معدے کے اندر، معدے میں بعض اجزاء گوبر یعنی بعض اجزاء غلاظت بن جاتی ہے، اور جو صاف اجزاء ہے اس کو معدہ جگر کی طرف بھیجتا ہے، تو صاف اجزاء میں سے بعض اجزاء خون بن جاتے ہیں جو دل کی طرف سپلائی ہوتے ہیں، اور بعض اجزاء دودھ بن جاتے ہیں جو مؤنث کی سینے میں آ جاتے ہیں۔ تو دیکھو جس کو صاف کیا گیا، معدے نے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس میں ایک حصہ دودھ بن گیا، ایک حصہ خون بن گیا، ایک حصہ گوبر بن گیا، لیکن جو حصہ دودھ بن گیا اس میں خون کا اختلاط بھی نہیں، اس میں گوبر کا اختلاط بھی نہیں، تو بدبو سے اللہ تعالیٰ نے خوشبو کو نکالا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور وہ خون پھر جب بھیجا جاتا ہے قلب میں، تو قلب اس کو سپلائی کرتا ہے پوری رگوں میں اور پورے بدن میں پریشر ڈالتے ڈالتے، تو وہاں مما فی بطونہ کا مطلب نسقیکم مما فی بطونہ اے فی بطون قسم منہا، انعام کی ایک قسم، انعام کی ایک قسم کون مراد ہے؟ مؤنثات، تو وہاں کیونکہ اس کی تفصیل بعد میں موجود ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، وہاں لبن کا ذکر ہے، اور لبن مخصوص بالاناث ہے، تو اس لیے وہاں انعام سے مراد ہے نوع من الانعام، قسم من الانعام، اور قسم ہماری کتابوں میں مذکر ہے، قسم مذکر ہے یا مؤنث؟ قسم کا لفظ، نوع کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر، اس لیے مما فی بطونہ ہی آیا۔ اور یہاں چونکہ وہ تفصیل موجود نہیں ہے، دودھ کی تفصیل موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تم کو پلاتے ہیں، مما وہ دودھ، فی بطونہا جو انعام کے پیٹ میں ہے، یہاں مؤنث مراد نہیں ہے، مطلق انعام مراد ہے۔ دودھ تو حاصل ہوتا ہے مؤنث سے، لیکن یہاں وہاں مؤنث کی تفصیل موجود ہے، وہاں یہاں مؤنث کی تفصیل موجود نہیں ہے، وہاں دودھ کا ذکر ہے، یہاں دودھ کا ذکر نہیں، جہاں دودھ کا ذکر ہے وہاں نوع مراد ہے، جہاں دودھ کا ذکر نہیں ہے وہاں مطلق انعام مراد ہے۔ یہ باریک توجہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے انعام ہے، دیکھو یہاں انعام مطلقاً ذکر ہے، مؤنث کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، اور تمہارے لیے انعام میں منافع کثیرۃ، بہت زیادہ منافع ہیں، من الاصواف والاوبار، صوف اون، والاوبار پشم، ما یکون جو اونٹ پر ہو، والاشعار اور جو بکریوں پر ہے، وغیر ذالک اس کے علاوہ، ومنها تأکلون اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ تو دیکھو یہاں مطلق انعام مراد ہے، اس لیے یہاں عقل کا بھی ذکر ہے، یہاں رکوب کا بھی ذکر ہے، یہاں اوبار اور اشعار کی طرف بھی ذکر ہے، اور یہاں اس کا بھی ذکر ہے، دودھ کا بھی ذکر ہے۔ تو جس میں دودھ بھی ہو، جس میں رکوب بھی ہو، جس میں اوبار اور اشعار بھی ہو، وہ مطلق انعام ہے، نوع من الانعام نہیں ہے۔ اور وہاں صرف دودھ کا ذکر ہے، جہاں صرف دودھ کا ذکر ہو سورہ نحل میں تو وہاں مراد ہے نوع من الانواع، اور یہاں عام انواع مراد ہے، اس لیے اس میں دودھ، رکوب وغیرہ وغیرہ سب مذکور ہے۔ بات سمجھ گئے اچھی طرح؟ فَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، وَعَلَيْهَا اور جانوروں پر، یعنی ابل، اور ابل کے علاوہ اور بھی،
وعلی الفلک اور کشتیوں پر، وہ ہے سفینۃ البر، یہ ہے سفینۃ البحر، اس لیے کہ وہ بھی پوری فیملی کو کھینچ لیتا ہے اور بمعی سامان کے، اور فلک کشتی یہ بھی پوری فیملی اور لوگوں کو کھینچ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے. علیہا وعلی الفلک تحملون، اور کشتیوں پر تم کو سوار کیا لایا جاتا ہے. کما حملنا نوحا علی الفلک، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں بچایا اور سوار کر دیا تھا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کشتی پر سوار کیا تھا یہ تو ہمیں معلوم نہیں. اچھا معلوم نہیں، سن لو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بتحقیق ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہنے لگے اے قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. نوح علیہ السلام کا قصہ پہلے گزر چکا ہے، اس کی تفصیلات اور اس کی ابتدا سے آخر تک کیا قصہ ہے بار بار گزر چکا ہے، اس لیے یہاں آیات کا ترجمہ چلے گا. وَمَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، کوئی غائبانہ مدد کرنے والا نہیں ہے. الہ میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ترجمہ کریں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آگے گزر جائیں گے اور معبود کا مطلب نہیں سمجھیں گے کہ کیا ہے. معبود اس کو کہتے ہیں جس کی یہ تفصیل ہے. ما لکم من الہ غیرہ میں یہ غیرہ ما کا اسم ہے، وما قبلہ اور اس کا ما قبل خبر ہے، یعنی ما غیرہ الہا حال کونہ لکم. غیرہ ما کا اسم من الہ من زائد یا تاکید کے لیے خبر، اور لکم یہ حال کونہ لکم، اور من زائد ہے یا من تاکید کے لیے ہے، زائد نہ کہیں. کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا یا یشکر تھا یا عبداللہ تھا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا نام نوح ہوگا تو نوح علیہ السلام ہی نام ہوگا، اور نام کی کیا ضرورت ہے؟ افلا تتقون یعنی اتعرضون فلا تتقون، اتنکرون فلا تتقون، اتکفرون فلا تتقون، اتشركون فلا تتقون. یہ زمخشری کا مسلک ہے کہ حمزہ اور فا کے درمیان مقدر ہوتا ہے تو مقدر آپ کی مرضی ہے. سیبوے کہتے ہیں تقدیر وقدیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ حمزہ مقدم من المؤخر ہے. فَأَلَا تَتَّقُونَ، بس کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. لیکن چونکہ یہ حمزہ مولانا سلیمان گانجی کی طرح بغیر کرسی صدارت کے رہ ہی نہیں سکتا، کہتے مجھے صدارت کی کرسی چاہیے، اس لیے اس کو ابتدا میں کر دیا. افلا تتقون افلا تخافون عقوبته بعبادتكم غیرہ، غیر اللہ کی عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی عقوبت سے نہیں ڈرتے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، پس کہا الملأ الذين كفروا پارلیمنٹ کے ممبروں نے، الذين كفروا جو کافر تھے، من قومه قوم کی پارلیمنٹ کے ممبر، یعنی قوم کے سردار، قوم کے بڑے جو آج کل بڑے بڑے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا لأتباعهم اپنے تابعداروں سے، کیا کہا؟ ما هذا الا بشر مثلكم، یہ نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام، ما هذا الداعی الا بشر مثلكم یأکل کما تأکلون ویشرب کما تشربون. تو پھر یہ آپ کے اوپر کیسے رسول بن گئے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام کیسے آیا؟ یعنی پیغام بر اور پیغام لانے والا رسول فرشتہ چاہیے، حالانکہ فرشتوں کے پاس فرشتہ جاتا ہے، انسانوں کے پاس تو انسان آنا چاہیے. فرشتے انسان فرشتوں سے کیسے استفادہ کرے گا؟ یرید ان ایک فرشتہ آ جائے تو سب کا پیشاب خطا ہو جائے گا. یرید ان یتفضل علیکم، چاہتے ہیں ان یتفضل علیکم کہ فوقیت حاصل کرے علیکم تم پر. یہ تمہارا سردار بننا چاہتا ہے، یہ نبوت کے پردے میں آپ کا بڑا بننا چاہتا ہے، اور ہماری اس کو یعنی سرداروں نے کہا کہ ہماری سرداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ملأ ان سرداروں کو کہتے ہیں کہ اپنی ہیبت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو بھر دے. ملأ
اور ملک ان کو کہتے ہیں جو اپنی شان اور شوکت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کو بھر دے. ان کی شان شوکت ایسی ہو کہ ان کو دیکھ کر آدمی مرعوب ہو جائے تو ملعون بھرنے کو کہتے ہیں. اور ملعون ان سرداروں کو کہتے ہیں کہ جن کے گھر سامان معیشت سے بھری ہوئے ہوں ان کو کہتے ہیں ملعون. ان کے گھر میں ہر قسم کا سامان موجود. سیلول افیون بھی ان کے پاس ہوتا ہے. دیکھو ہر چیز ہوتی ہے یہاں تک کہ سیلول افیون بھی ان کے گھر میں ہوتا ہے. یرید ان یتفضل علیکم وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر فوقیت حاصل کرے فضیلت حاصل کرے. وان یکون متبوعا یہ قائد بننا چاہتے ہیں. وانتم اتباعہ اور تم تابعدار بنو گے یہ چاہتے ہیں. ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے ارسال الرسول ولو شاء اللہ ارسال الرسول. اور مصنف نے کہا ولو شاء اللہ اللہ یعبد غیرہ تو لانزل ملائکۃ اللہ تعالیٰ ضرور نازل کرتے ملائکۃ فرشتوں کو. یعنی فرشتوں کا تصور ان کے ذہن میں تھا. بذالک اس دعوت کے ساتھ دعوت کے کام کے لیے فرشتے آتے نہ بشر. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین ہم نے نہیں سنا بہذا توحید کے بارے میں فی آبائنا الاولین اپنے باپ دادا میں. ما سمعنا بهذا التوحید بهذا البعث بهذه الرسالة فی آبائنا الاولین. یہ انہوں نے انما قالوا هذا لفرط عنادهم یہ انہوں نے بہت عناد کی وجہ سے کہا بہت عناد کی وجہ سے. ورنہ وہ غافل نہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ پہلے آدم علیہ السلام آئے ہیں ادریس علیہ السلام آئے ہیں. یا انہوں نے یہ کہا کہ ما سمعنا لطول الفترۃ کیونکہ چھٹی بہت لمبی گزر گئی تھی. جب چھٹی لمبی گزر جاتی ہے تو لوگ سبق بھول جاتے ہیں تو اس لیے وہ رسالت کے سبق بھول گئے تھے. ان هو الا رجل به جنة نہیں ہے مگر نوح علیہ السلام نہیں ہے الا رجل مگر آدمی به جنة جن کے اوپر جنون ہے. جنون کی حالت ہے جنون کی حالت ہے اس لیے پوری قوم کی مخالفت کرتے ہیں. یہ جنون کی علامت ہے. اور ایسی بات کہتے ہیں جو کسی نے نہیں کہی یہ جنون کی علامت ہے. اور سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور پوری قوم کا مقابلہ کرتے ہیں یہ جنون کی علامت ہے. جن کو وہ جنون کہتے ہیں وہی حقیقت میں عقل مندی اور وہی حقیقت میں کامیابی ہے. ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. فتربصوا به بس آپ انتظار کرے بھی ان کے بارے میں ان کے انجام کا انتظار کرے. یہ مر جائیں گے یا اپنی بات سے واپس ہو جائیں گے. یا معنی یہ ہے فتربصوا به آپ انتظار کر لیں. اگر یہ غالب ہوئی تو نبی ہے اور اگر مغلوب ہوئی تو نبی نہیں ہے. غالب ہو گئے آخر میں حتی حین ایک وقت تک اعلی زمان موت ہی مرنے تک یعنی مرنے تک انتظار کر لیں یہ مر جائیں گے. یا انتظار کرے کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں یا کامیاب نہیں ہوتے. یا انتظار کرے حتی حین حتی افاقتی کہ یہ ٹھیک ہو جائے ان کو اسپتال میں لے جائے تاکہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ تین معنی ہو گئے فتربصوا به حتی حین حتی الموت فتربصوا به حتی حین غلبہ فتربصوا به حتی حین حتی افاقتی. نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انصرنی بما کذبون اے اللہ میری مدد کرے علیہم قوم پر یعنی بالاہلاک کہ وہ ہلاک ہو جائے یا ان پر عذاب آ جائے بسبب ما کذبون اس لیے کہ وہ میری تکذیب کرتے ہیں. بما کذبونی اے بسبب ما مصدریہ ہے اور کذبونی تکذیب یعنی تکذیب بہم ایایا کہ انتہلکہم اس طرح کہ آپ ان کو ہلاک کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تو ہم نے ان کی طرف وحی کی ان اصنع الفلک کہ کشتی بنا دے. کشتی بنائیں 300 گز لمبی 50 گز چوڑی
اور 30 گز اونچی، اور واللہ اعلم بذالک ایسی کی یا نہیں کی، سفینہ بنا دے. اور لکھا ہے کہ سباع اور حوام کے لیے طبقہ سفلا ہو، اور دواب کے لیے طبقہ وسطی ہو، اور انسانوں کے لیے طبقہ اعلیٰ ہو. یہ پہلے گزر چکے ہیں، مفسرین کی باتیں. بِأَعْيُنِنَا، اور آپ بنا دیں. کیسے بنا دوں؟ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہمارے سامنے، یعنی ہم آپ کی نگرانی کریں گے تو آپ غلطی نہیں کریں گے، ٹھیک ٹھیک بنائیں گے. اس لیے کہ اس سے پہلی کشتی نہیں تھی، سب سے پہلی کشتی بنانے والے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ تعلیم دیں گے. اور یا بِأَعْيُنِنَا کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں لِأَلَّا يُفْسِدَهَا أَحَدٌ، تاکہ کوئی اس کو برباد و خراب نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو بنائیں، دن کو بنائیں اور رات کو کوئی اس کو بگاڑ دے. بِأَعْيُنِنَا. اب مصنف تعویل کرتے ہیں، اس لیے کہ اشعریہ ماتریدیہ تعویل کرتے ہیں اور سلفی تعویل سے الرجک ہیں. تو اس لیے أَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، اے بِمَرْءٍ مِنَّا، یعنی ہمارے سامنے، ہماری نگرانی میں. بِمَرْءٍ مِنَّا. پھر اس میں رویت کا ذکر ہے، اس لیے بِحِفْظِنَا، ہماری حفاظت میں. ذکر لازم مراد ملزوم، اس لیے کہ جو حفاظت ہو تو حفاظت کے ساتھ آنکھوں کے سامنے ہو تو حفاظت لازم ہے. تو گویا کہ بِأَعْيُنِنَا یوں کہیں گے، ذکر ملزوم اور مراد لازم. جو آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کی حفاظت ہوتی ہے. وَوَحْيِنَا، اور ہمارے وحی، جبریل علیہ السلام کی طرف یا آپ کی طرف ہم وحی کریں گے. امرنا، ہمارا حکم. وحینا الیکا، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، بس جب ہمارا حکم آ جائے، بِإِهْلَاكِهِمْ، یا ہمارا حکم آ جائے، بِالرُّكُوبِ، کہ سوار ہو جاؤ. وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جوش میں آ جائے. التنور، پانی کا تنور. پانی کا تنور تھا کوفی کے مسجد کے پاس. کوفہ تو اس زمانے میں تھا نہیں، لیکن کوفہ تو حضرت عمر نے بنایا. اس میں تنور تھا تو وہاں سے پانی نکلے. یا شام میں تنور تھا. یا التنور سطح الماء، پانی کی سطح مراد ہے. وفار التنور، یہ بھی ہو سکتا ہے وفار التنور، اور سٹارٹ ہو جائے انجن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. اس لیے کہ تنور کے معنی نار کی جگہ نور کی جگہ. تو نور سے اسٹیم پیدا ہوتی ہے اور اس میں پانی ڈالتے ہیں. اس لیے جب کار میں پانی ختم ہو جائے تو کار نہیں چلتی، جل جاتی ہے. تو اس میں پانی بھی ہوتا ہے اور اس میں اسٹیم اور آگ بھی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انجن بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہو جائیں گے. اور اس میں کیا چلتا تھا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پیٹرول، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ڈیزل چلتا تھا. وفار التنور، دیکھو یہ فار میں بیان مفسرین نے بیان کیا پانی تھا، اور تنور کا لفظ بتلا رہا ہے کہ نار تھا. اس لیے کہ تنور نار کی جگہ کو کہتے ہیں، نور اور نار کی جگہ. تو معلوم ہوا کہ نار اور پانی جب ملتا ہے تو اس سے اسٹیم اور بھاپ پیدا ہوتی ہے، اور اس بھاپ کی قدرت اور طاقت سے کشتی بھی چلتی تھی. کشتی کا مطلب لانچ، اور لانچ کا مطلب جہاز، بہت بڑا شپ. تو شپ چلتا تھا. فار التنور، اس سے اگر اس لفظ کو مسلمان شروع میں بنیاد بناتے اور تحقیق کرتے تو سب سے پہلے انجن بنانے والے مسلمان ہوتے. لیکن لفظ کی طرف خیال کسی نے نہیں کیا، اس لیے اب عذاب کا جواب دیں. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پس داخل کرو فیہا، اس کشتی میں. جب کشتی میں لوگ داخل ہوں گے جہاز میں تو ان کو بورڈنگ پاس دے دو. کس کو دے دو؟ من کل زوجین اثنین، اثنین مفعول بھی ہے. فَاسْلُكْ فَأَدْخِلْ فِيهَا، داخل کرو اس میں اثنین دو. من کل
اقسام الزوجین من کل اقسام الزوجین جوڑے کے اقسام میں سے ہر ایک قسم میں سے یعنی جوڑا مثلا بقرہ اور اس کا شوہر اور بکرا بکری دمبا دمبی وغیرہ وغیرہ تو جو زوجین ہے ان کی ہر ایک ان کی اقسام میں سے ہر ایک قسم میں سے دو دو داخل کر لو یہ ایک توجہ اور دوسری تعبیر فاسلک فیہا من کل تنوین یعنی من کل نوع ہر قسم میں سے داخل کرو زوجین دو زوج اب دو زوج چار کو بھی کہتے ہیں اور دو زوج دو کو بھی کہتے ہیں دو زوج یعنی زوج جوڑے کو بھی کہتے ہیں ڈبل اور زوج سنگل کو بھی کہتے ہیں شوہر فی مقابلت المرأة اور مرأة فی مقابلت الشوہر اس کو بھی زوج کہتے ہیں تو چونکہ زوجین میں دونوں احتمال تھے زوجین کو داخل کرو یعنی شوہر بیوی اور زوجین میں یہ بھی احتمال تھا کہ دو جوڑے داخل کرو یعنی چار تو اس کی تفسیر کی ضرورت ہوئی بیان کی اثنین دو مراد ہے چار مراد ہے من کل زوجین ذکر و انثی اے من کل انواعہما اثنین ذکر و انثی اور یہ مفعول ہے فسلک کے لیے اور من متعلق ہے اسلک کے ساتھ اور قصے میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے درندوں کو پرندوں کو درندے پرندے چرندے بندے وغیرہما وغیرہ وغیرہ حشرات نہیں تھی اس لیے کہ حشرات خود بخود مٹی سے پیدا ہوتے جب مٹی گندی ہو جاتی فجعل یضرب بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مارتے تھے لگاتے تھے فی کل نوع تو دایاں ہاتھ مذکر پر اور بایاں ہاتھ انثیٰ پر پڑتا تھا تو دونوں کو سفینہ میں ڈالتے تھے ایک قرات میں کل بالتنوین ہے جس کی تشریح بتا دی زوجین پھر مفعول ہے اور اثنین اس کے لیے تاکید ہے وَأَهْلَكَ اور اپنی فیملی کو بھی داخل کرے یعنی اپنی بیوی کو جو ایک بیوی تھی اور ایک بیوی جو واعل تھی اس کو داخل نہ کرے اس لیے کہ وہ کافر تھی کنعان کی ماں کو داخل نہ کرے اور اس کی اولاد کو الا من سبق علیہ القول منہم مگر وہ لوگ سبق علیہ القول مگر وہ آدمی کہ پہلے ہو چکا ہے فیصلہ علیہ اس پر سبقہ پہلے ہو چکا ہے القول فیصلہ علیہ اس پر منہم ان میں سے یعنی آپ کے اہل میں سے تو مستثنی ہے بالاہلاک وہو زوجتہ اور وہ زوجہ ہے جو واعلہ ہے اور ولد کنعان بخلاف سام حام یافس سام ابو الروم ابو الافغانیین ابو الایرانیین وغیرہ وغیرہ اور حام یہ ابو الہند والسند والحبش اور یافس ابو السوین اور جو ان کی چینیوں کے ساتھ مشابہ جتنے لوگ ہیں وہ فحملہم وزوجاتہم ثلاثہ زوجات ثلاثہ وزوجاتہم اور ثلاثہ تین سام حام اور یافس تین یہ ہے اور سورہ ہود میں ہے یعنی زوجات ثلاثہ یہ تین تھی اور ان کی بیویاں تین سورہ ہود میں ہے ومن آمن وما آمن معه الا قلیل ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھوڑے تھے یعنی 80 آدمی تھے یا 78 آدمی تھے 78 رکانو ستۃ رجال نساؤہم 12 فقیل جیب مجرم من کان فی السفینۃ 78 78 نصفهم رجال ونصفهم نساء ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا اور آپ ہم سے بات چیت اور دعا نہ کریں ظالموں کے بارے میں جو کافر ہوئے ہیں بترک اہلاکہم کہ یا اللہ ان کو ہلاک مت کرے انہم مغرقون یقیناً ان کو غرق کیا جائے گا